السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 25 نومبر بروز بدھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ریاض میں موجود پاکستانی ایمبیسی کی ٹائمنگ تبدیل، موبائل صارف سروس کی حد مقرر کر سکتا ہے۔ شاہ سلمان مرکز کی پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے امداد۔ کورونا کے مزید 252 کیسز کی تصدیق۔ کورونا ویکسین کی فراہمی مفت ہوگی۔ حرم مکی میں زمزم تقسیم کرنے کی ریڈیو کا افتتاح۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی کرنے کا منصوبہ نہیں۔ حرم کے اہلکاروں کو خطرے حالات میں کام کرنے کی تربیت پر اہم۔ جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ میں نادرا کی ون ونڈو سہولیات شروع۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ ریاض میں موجود پاکستانی ایمبیسی کی ٹائمنگ تبدیل۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود پاکستانی ایمبیسی نے آج سے اپنا ٹائمنگ تبدیل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ریاض میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی اوقات کار صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک تھی، جسے آج سے تبدیل کر کے صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قونصلر خدمات، تصدیق دستاویزات وغیرہ صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ نیا پاسپورٹ، مشین ریڈبل پاسپورٹ صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوگی۔ اس کے علاوہ نادرا قومی شناختی کارڈ صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوگی، اور کمیونٹی ویلفیئر خدمات صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ آپ سب کو آگاہ کر دیا، جتنے بھی لوگ جلدی جاتے ہیں ایمبیسی میں، اب ان کے کام جلدی ہی نمٹائے جائیں گے۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ایمبیسی کھلی رہے گی۔ اس خبر کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ موبائل صارف سروس کی حد مقرر کر سکتا ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اتصالات کمپنی سے مراد سعودی عرب میں ایس ٹی سی کمپنی ہو گیا، موبائلی ہو گیا، کچھ اس طرح کی کمپنیوں کے صارفین سروس کی زیادہ سے زیادہ حد طے کرنے کا مجاز ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ صارف اتصالات کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت سروس کی زیادہ سے زیادہ حد تحریر بھی مقرر کر سکتا ہے۔ صارف کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اتصالات کمپنی کی خراب سروس پر شکایت کر سکتا ہے۔ اگر کمپنی نے صارف کی شکایت دور نہیں کی یا 5 دن گزرنے کے بعد کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اسے اتھارٹی کو ویب سائٹ پر شکایت درج کرانے کا اختیار ہوگا۔ شاہ سلمان مرکز کی پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے امداد۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے پاکستانی سیلاب زدگان میں 52 ٹن سے زیادہ خوراک تیلی تقسیم کیے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے سندھ کے علاقے عمرکوٹ اور سانگڑ میں سیلاب سے متاثرین میں 52 ٹن 127 کلو گرام وزنی خوراک تیلی تقسیم کیے۔ امدادی مرکز کی جانب سے تقسیم کی جانے والی سامان سے 5166 افراد مستفید ہوئے۔ شاہ سلمان مرکز قدرتی آفات سے متاثر پاکستانی بھائیوں کی مدد کا پروگرام شروع کیے ہوئے ہے۔ اسی ضمن میں سندھ کے سیلاب زدگان میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ واضح رہے کہ شاہ سلمان امدادی مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خدمات کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں مرکز کے تحت خوراک، ادویات کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی پر اہم کی جاتی ہے۔ کورونا کے مزید 252 کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 252 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس کی وجہ سے 15 افراد وفات بھی ہوئے ہیں۔ منگل کو وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک مملکت میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 3,55,741 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کورونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 5,811 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں ایک ہی دن میں 495 افراد کورونا سے صحتیاب ہوئے، جس کے بعد اب تک کورونا وائرس سے شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,44,311 تک پہنچ چکی ہے۔ مختلف شہروں میں طبی مرکز میں زیر علاج 743 مریضوں کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 5,619 افراد میں وائرس ایکٹیو ہے۔ تاہم ان کا حالت تشویشناک نہیں، ان کا علاج جاری ہے۔ کورونا ویکسین کی فراہمی مفت ہوگی۔
ہوگی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں سب لوگوں کو کرونا ویکسین مفت مہیا ہوگی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق مختلف ممالک کی جانب سے کرونا ویکسین کی جلد فراہمی کی خبروں کی تناظر میں مملکت کے شہری اور غیر ملکی ویکسین کے حوالے سے مختلف سوالات کر رہے ہیں وزارت صحت سے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ ویکسین مندرجہ ذیل شرائط پورے ہونے پر مہیا کی جائے گی۔ مندرجہ ذیل شرائط میں بتایا گیا ہے کہ ویکسین کامیابی سے تمام تجربات سے گزر جائے، متعلقہ اداروں کی جانب سے منظور کر لی جائے، متعلقہ ویکسین کی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، کرونا وائرس ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو تبھی اسے مہیا کر دیا جائے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبداللہ نے بتایا کہ سعودی عرب کے متعلقہ ادارے ان تمام شرائط کی پابندی کر رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی نقطے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس پوری خبر کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے کرونا ویکسین بنا لیا ہے، لیکن اس پر تجربہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی تجربہ کامیاب ہوگا تو ویکسین کو مہیا کر دیا جائے گا اور یہ سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں کو ہی مفت مہیا کی جائے گی۔ تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کرے کہ تجربہ کامیاب ہو جائے۔ حرم مکی میں زمزم تقسیم کرنے کی ریڈیو کا افتتاح۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے حرم مکی شریف میں زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کی ریڈیو کا افتتاح کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے زائرین حرم کے درمیان زمزم کی بوتلوں کی سپلائی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ SOPs کو محفوظ رکھتے ہوئے حرم کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں زمزم کی بوتلوں کی سپلائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے زمزم سپلائی کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ زائرین حرم کو زمزم پلانا بہترین کام ہے جسے انتہائی منظم انداز میں انجام دیا جا رہا ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی کرنے کا منصوبہ نہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافہ انتہائی مشکل فیصلہ تھا، تاہم فی الحال ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ وزیر خزانہ نے یہ بات G20 کانفرنس کی اختتامی تقریب کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ اس پوری خبر کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں جو 15% ٹیکس لگا ہے اسے ختم کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ حرم کے اہلکاروں کو خطرے حالات میں کام کرنے کی تربیت پر اہم۔ حرم مکی شریف میں کام کرنے والی 447 اہلکاروں کو خطرناک حالات میں کام کرنے کی آن لائن تربیت دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد الحرام میں تربیت پر اہم کرنے والی ادارے کے سربراہ احمد نے کہا ہے کہ شرکاء کو خطرناک حالات سے روشناس کرایا گیا ہے۔ اہلکاروں کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے کہ خطرناک حالات میں کس طرح خود کو اور دوسروں کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں انسانی جانوں کو کس طرح بچایا جائے اور دوسرے افراد کو کس طرح تحفظ پر اہم کیا جائے۔ جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ میں نادرا کی ون ونڈو سہولیات شروع۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی جانب سے آج سے جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے خدمات کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید نے نادرا کی ون ونڈو سہولیات مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد سے آنے والی نادرا کی 3 رکنی اعلیٰ سطحی ٹیم بھی موجود تھی۔ نادرا کی ون ونڈو کی سہولیات کے نتیجے میں شناختی کارڈ دستاویزات سے متعلق کام زیادہ تیزی اور سہولت سے ہو سکے گی۔ اس کی وجہ سے صارف کو الگ الگ مقامات پر جا کر کام کرانے کی بجائے ایک ہی جگہ سے تمام سہولیات میسر ہوگی، جس میں فیس جمع کرانا، بائیو میٹرک، تصویر، ڈیٹا انٹری اور فارم پرنٹنگ جیسے سہولیات شامل ہے۔ پاکستانی مرکز کے مطابق نئی سہولیات قونصلیٹ جنرل کی جانب سے پاکستانیوں کو مزید بہتر خدمات پر اہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ قونصلیٹ جنرل نے نادرا خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے اپ گریڈیشن منصوبے میں دلچسپی لینے پر نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی کچھ تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔